آج 2022 کا آخری سورج غروب ہو گیا اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کل 2023 کا سورج ہم دیکھیں گے۔ اور 2022 کئی تلخ اور شیریں یادیں تو کم ہی رہیں اس سال میں، تلخ یادیں بہت ساری رہیں۔ بہت سے ایسے واقعات ہوئے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ایک منتخب حکومت کا دھڑم تختہ ہوا، ایک 13 رکنی اتحاد نے 13 جماعتی اتحاد نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا۔ پھر یہ جو نئی کیبنٹ بنی، یہ جہازی سائز 80 ارکان پہ مشتمل ایک کیبنٹ بنی، اور اس کیبنٹ کا جو مقصد تھا، اس حکومت کے بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ملک میں مہنگائی بہت بڑھ گئی تھی، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا تھا، ملک چل نہیں پا رہا تھا، ملک جمود کا شکار ہو گیا تھا۔ لہٰذا اس اتحاد نے، جس میں سر فہرست نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUIF، MQM اور دیگر کئی جماعتیں شامل تھیں، ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم اقتدار میں آئیں گے، ہمیں چاہے اپنا سیاسی کیپٹل برن کرنا پڑے، اپنی سیاست ہمیں اسٹیک پر لگانی پڑے، لیکن ہم ملک کو بچائیں گے اور معیشت کو بھی بحال کریں گے اور لوگوں کو مہنگائی سے باہر نکالیں گے۔ لیکن آج جب یہ سال ختم ہو رہا ہے اور نیا سال شروع ہونے والا ہے، اور اس حکومت کو آئے ہوئے کل جنوری میں یعنی 11 جنوری کو اس کو پورے 9 مہینے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اگر اسمبلیاں اپنے مدت تک قائم رہتی ہیں تو 9 ہی مہینے اس کے پاس باقی بچیں گے۔ آدھا وقت یہ حکومت اپنا پورا کر چکی ہے۔ تو اس آدھے وقت میں اس حکومت کی پرفارمنس کیا رہی، ایک مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اپریل 2022 میں جب حکومت گئی اور نئی حکومت آئی، اس وقت روپیہ جو تھا وہ ڈالر کے مقابلے میں 183 روپے سے تھوڑا سا زیادہ تھا، اور آج روپے کی قیمت جو ہے وہ 226 روپے ہے۔ پیٹرول کی قیمت 150 تھی اور اب 214 روپے میں ہے۔ ڈیزل 145 کا تھا، آج ڈیزل کی قیمت 227 روپے ہے۔ انفلیشن ریٹ تو اپریل 2022 میں 13.37% تھا، آج 23.8% ہے۔ اسی طرح ایکسپورٹس جو تھیں وہ 2.9 تھیں، اب وہ 2.4 ہو چکی ہیں۔ امپورٹس جو ہیں وہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے، وہ 6.7 تھیں تو آج 5.2 ہو چکی ہیں، کیونکہ ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہی امپورٹ بیس ہے، لہٰذا اس میں کمی کی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کمی آئی ہے، جو کہ 2.5 بلین ہو چکا ہے، جو اس وقت 3.8 بلین تھا۔ اسی طرح جو ریمیٹنس ترسیلات زر ہیں، جو ملک میں لوگ پیسہ بھیجتے ہیں، وہ 3.1 ارب ڈالر تھا، جو آج 2.8 ارب ڈالر ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر سونے کی قیمت کو آپ دیکھیں تو سونے کی قیمت اپریل 2022 میں 1,30,000 تھی اور آج 1,82,700 ہے، تو کئی گنا کا فرق آ چکا ہے۔ دعوے کیا تھے اس اتحاد کے، اس حکومت کے تشکیل پانے سے پہلے ان سیاسی جماعتوں کے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے یہ کہتے کیا تھے، کیونکہ آج سب سے بڑا جو بہت سارے چیلنجز ہیں، اس میں ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ آٹا ناپید ہو رہا ہے، بنیادی غذائی چیز مہنگی ہو رہی ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ سنیں کہتے کیا تھے۔ جی، الیکشن سے پہلے نہیں، جب یہ اپوزیشن میں تھے شہباز شریف صاحب، تب 85 روپے کلو آٹا اتنا مہنگا تھا کہ عمران خان کی حکومت گھر چلی جائے، لیکن آج آٹا 120 اور 125 روپے کلو مل رہا ہے۔ بلاول صاحب کیا کہتے تھے، یہ بھی سنیے۔ یہ حساب مانگ رہے تھے بلاول صاحب، مگر وزیر خارجہ بن گئے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اپریل سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں وزارتیں لے کر بیٹھی ہوگی، لیکن ایسا ہوا۔ لیکن عوام کو کیا ملا؟ اس وقت تو گیس مہنگی مل رہی تھی، آج گیس مہنگی بھی ہے اور مل بھی نہیں رہی۔ پھر شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کیا کہتی تھیں کہ آنے کے بعد وہ کیا کریں گے، ان کے پلانز کیا تھے، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ یہ گفتگو تھی فوری حکومت میں آنے کے بعد، جو 1-2 مہینے تھے اس میں یہ جوش تھا، ولولہ تھا، لیکن آج نہ تو وزیر اعظم کے کپڑے بکے، نہ آٹا سستا ہوا، آٹا اور مہنگا ہو گیا۔ لیکن جب سمجھ میں آئی کہ اصل میں حالات کیا ہیں تو پھر کیا کہنے لگے، یہ بھی سن لیجئے۔ IMF کے پروگرام میں جانا ہے، لیکن وزیر خزانہ کی تبدیلی ہوئی، مفتاح اسماعیل کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے، انہوں نے شٹ اپ کال دی IMF کو، IMF سے تعلقات کشیدہ کر لیے، اور اب IMF کا پروگرام نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمیں اسی بہاؤ کے ساتھ اب بہنا ہے، یعنی یہ برداشت کرنا ہے، جو کچھ آج تک آپ برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کے روپے کی قدر میں تقریباً 60% کی کمی ہو چکی ہے، اب اگر آپ کے پاس 100 روپے تھے تو اس کی ویلیو 40 روپے رہ گئی ہے۔ مہنگائی، انفلیشن سب کو اگر جمع کریں تو یہ صورتحال ہو چکی ہے، لیکن آپ کو اس کے ساتھ اب زندہ رہنا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کا مطالبہ ہے تحریک انصاف کا،
پی ڈی ایم الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا حق ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن آج جو واقعہ ہوا وہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا واقعہ تھا۔ الیکشن کمیشن نے یہ انتخابات ملتوی کر دیے تھے، وفاقی حکومت کی درخواست سے ملتوی کیے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا تھا، لیکن آج الیکشن نہیں ہو پائے۔ اس پر تحریک انصاف نے پھر ایک پوزیشن لے لی ہے۔